بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دسمبر دھند، شدید سردی میں بڑا گہرا جذباتی رشتہ۔ دسمبر آتے ہی شاعر نئے گیت لکھتے، غزلیں کہتے، کسان گندم کی کاشت میں زور آزماتا، تاجر نئے سال کے اہداف مقرر کرتے، نوجوان فیوچر پلاننگ میں مصروف، منچلے نیا سال وش کرنے کی سوچ و بچار۔ مگر میرے لیے دسمبر ہمیشہ گہرے زخموں کو پھر سے تازہ کرنے کا مہینہ۔ ہر مہینے میں میری کمزوریوں کو اجاگر کیا، میرے پھولوں کو مسنے کے زخموں کو پھر سے کھرچنے کا مہینہ۔ یہ مہینہ سکوت ڈھاکہ اور اے پی ایس کی یاد دلاتا ہے، ہمیں ہماری سمت، ہماری منزل کا پتہ دیتا ہے۔ آئیے اپنے کو غفلتوں، کمزوریوں سے پاک کریں، سیسا پلائی دیوار بننے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آئیے وعدہ کریں، ایمانداری، فرض شناسی، باہمی احترام و حقوق کی پاسداری کریں گے۔ آئیے تہیہ کریں کرپشن سے خاتمے کا، بے ایمانی سے جان چھڑانے کا، نا فرض شناسی سے لا تلقی کا، رشوت سے، بے حسی سے توبہ طائب ہوں گے۔ آئیے وطن عزیز کو خوشحالی اور تعمیر و ترقی کی طرف لے کر چلنے کا عزم کرتے ہیں۔ پروگرام 30 منٹ میں آج لیا کی معروف شخصیات، عزت مآب عنایت اللہ کاشف صاحب، ایڈوکیٹ، عزت مآب عبدالرحمان فریدی صاحب، سینئر صحافی، صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب لیا۔ دسمبر، چھٹیاں، سکوت ڈھاکہ، اے پی ایس، یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ میں آج کی ہونے والی گفتگو میں آپ کو شریک کرتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات ان آنے والے ایام میں اپنے معمولات کو کس طرح ترتیب دیں۔ دھند کا راج، شیخ صاحب، دھند کا راج اور دسمبر۔ بالکل مانا صاحب، سب سے پہلے تو ایک دفعہ آپ کا شکر گزار ہوں، اور دوسرا جس انداز میں آج آپ نے گفتگو کا آغاز کیا، اور یقیناً بڑی ہی تکلیف دہ اور بڑی ہی پینفل بات تھی کہ یہ جو دسمبر کا مہینہ ہے یہ سکوت ڈھاکہ کی یاد بھی دلاتا ہے، یہ پشاور میں جھلسے بچوں کی یاد بھی دلاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس مہینے میں دھند کی وجہ سے بھی بہت سارے حادثات، واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اور واقعی یہ مہینہ جیسے جیسے اپنے اختتام کا مہینہ ہے، بائنی ہی یہ مہینہ جو ہے وہ تلخیوں کا مہینہ ہے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا، دھند کا راج ہے، اور موسم سرما کی چھٹیاں بھی ہو گئی ہیں، اور یہ جو دھند ہے ہر طرف چھائی ہوئی ہے۔ کل ملتان سے لیا ملتان جانے کا اتفاق ہوا، واپسی پہ دھند تھی، اور آج پھر شہر جو ہے وہ دھند کی لپیٹ میں آتا جا رہا ہے، جو رات ہوتی جا رہی ہے، دن سارا دھند میں گزر جاتا ہے۔ تو ایسے حالات میں حکومت نے یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، ایک تو بچوں کو 25 دسمبر کی بجائے انہوں نے چھٹیاں جو ہیں وہ 18 دسمبر سے دے دی ہیں، یہ بڑا اچھا اقدام ہے۔ اور دوسرا، دھند ظاہر ہے ایک نیچرل فینامنا ہے، پھر دھند کے اندر سموگ کا شامل ہونا، دھوئیں کا شامل ہونا، یہ اگرچہ ان نیچرل فینامنا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ نیچرل فینامنا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو حادثات ہو رہے ہیں اس سے بچنے کی بھی ہمیں ترغیب کرنی ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے۔ تو ایسے حالات میں دھند سے بزرگوں کو بچائیے سب سے پہلے، خاص طور پہ بچوں کو بچائیے خاص طور پہ۔ آج کل بزرگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ شدید ترین سانس کی بیماریوں کی لپیٹ میں ہے، کھانسی کا موسم بھی ہے، بچوں کو بھی بچانا ہے اور بزرگوں کو بھی بچانا ہے، اور نوجوانوں نے تو بچنا ہی ہے کیونکہ ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ عبدالرحمان فریدی صاحب،
آپ دھند کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ دو نکات پہ ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیں. ایک تو دھند میں جو ہمارے ہاں حادثات ہوئے ہیں اس پہ تھوڑا سا ان 2-3 دنوں میں جو ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اس پہ بات کر لیں. اور دوسرا آپ ہمارے فرینڈس کو تھوڑی میڈیکل رہنمائی بھی دیں کہ خدا نخواستہ اگر سردی میں کوئی بے احتیاطی ہو جاتی ہے، دھند میں دھند کسی کو کے اندر سانس کے ذریعے چلی جاتی ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ملک صاحب، آپ نے جو پروگرام آج شروع کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہمارا اصل ٹاپک جو ہے وہ تو 16 دسمبر ہے. جی 16 دسمبر کے 2 ثانیات جو ہے نہ بھولنے والے ثانیات ہیں. ان پر جو بات ہوگی سیر حاصل گفتگو تو ہم اس پر کریں گے. باقی جہاں تک دھند کا معاملہ ہے، دھند کا معاملہ اور سموگ کا معاملہ وہ ایسے معاملے ہیں. سموگ کے بارے میں آج میں نے ایک سٹیٹمنٹ سنی وزیر اعلیٰ پنجاب کی، کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ پنجاب کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ سموگ کیوں ہو رہی ہے. جی اچھا، آج پھر انہوں نے ایک تجربہ بھی کیا نا حکومت پنجاب نے مصنوعی بارش کا. تو اس کے رزلٹ ہمیں اس ہفتے اگلے ہفتے تک آنا شروع ہو جائے گی کہ اس مصنوعی بارش سے کیا ہمارا یہ پرابلم حل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. باقی جہاں تک دھند کے معاملات ہیں، دھند کی وجہ سے جو ہے نا سب سے بڑی چیز جو ہے وہ احتیاط ہے. احتیاط جو ہے وہ صرف آپ کے کھانے پینے اور باہر چلنے کی احتیاط نہیں ہے. اپنی ڈرائیونگ میں سب سے زیادہ جو احتیاط ہے وہ ڈرائیونگ کی احتیاط. بالکل، کیونکہ ڈرائیونگ میں جو ہمارا نظر جو ہوتی ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے دھند کی وجہ سے. آگے نظر کچھ نہیں آتا، گاڑی جا رہی ہوتی ہے. اب 4 ویلر جب چلا رہے ہیں آپ تو شیشہ ہے، شیشے کے اوپر دھند کی وجہ سے نمی ہے، نمی کی پھر آگے جو ہے نظر کچھ نہیں آ رہا. تو اس وجہ سے ایکسیڈنٹ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ اسی موسم میں ہی ہوتے ہیں. اور پھر دھند ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا، پھر کرشنگ سیزن کا آغاز ہو گیا. ریفلیکٹر نہیں ہے گاڑیوں کی. اچھا، کرشنگ سیزن کی وجہ سے ان کے ٹریکٹر ٹرالی جو ہے ان کے ریفلیکٹر نہیں ہے، ان کے اوپر جو ہے کوئی ان کے ذریعے نہیں ہے کہ بھی انڈیکیٹر نہیں ہے، ریفلیکٹر نہیں ہے. اور ان کے جو ہے ہیڈ لائٹس جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ اکثر ٹریکٹر جو ہے نا ٹریکٹر ٹرالی سنگل لائٹ پر چل رہی ہوتی ہے. شیخ صاحب ایسے سنگل سائیکل کی ایک لائٹ اور ٹریکٹر ٹرالی کی بھی ایک لائٹ. وہ سب یہ دیکھیں نا، ہمارے جو ٹریفک والے اہلکاران صاحبان ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے جو ہے نا وہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. آج ہم نے یہ دھند کے لیے یہ لیکچر دے دیا، آج ہم نے یہ کر دیا، آج ہم نے وہ کر دیا. بھائی وہ سنگل لائٹ کے ٹریکٹر ٹرالی کتنے پکڑے ہیں آپ نے؟ بندہ جا رہا ہے موٹر سائیکل کے اوپر، وہ موٹر سائیکل سمجھ کے سامنے والی چیز کو موٹر سائیکل سمجھ کے جا رہا ہے. یہ دھند، کرشنگ سیزن، ٹریفک حادثات ہمارے روزانہ کے تقریباً موضوعات اس لیے ہیں کہ ہم یہ پورے دوست روزانہ اس بات پہ اتفاق ہے، کامل اتفاق ہے کہ اگر ہمارے بات کرنے سے کوئی ایک حادثہ بھی بچ جاتا ہے، ہمارے ادارے متحرک ہوتے ہیں، ہمارے دیکھنے سننے والے جو ہیں وہ اس بات کو احتیاط کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارا یہاں بیٹھنا، آپ سے بات کرنا، آپ کا وقت لینا، اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ تذکیر کرنی ہے، ایک دوسرے کو بھولا ہوا سبق یاد دلانا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر بلال واندر صاحب سے بات کرنے کی. آپ HOD ہیں گورنمنٹ گریجویٹ کالج تو ہاں جی، ان سے رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم ان سے بات کر دیں گے. تو اپنی بات کو آپ تسلسل کرتے ہیں کہ اب چھٹیاں ہوگی، کالج سکولوں کی، تعلیمی اداروں کی تمام چھٹیاں ہوگی. اور چھٹیوں میں ہاں جی السلام علیکم پروفیسر ڈاکٹر بلال واندر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب ملک صاحب. الحمدللہ پروفیسر صاحب، پروگرام 30 منٹ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں عبدالرحمان فریدی صاحب، عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ صاحب. ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں اور آپ ہمارے بہت سارے دیکھنے والے دوست بھی آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان دنوں تعلیمی اداروں میں چھٹیاں ہیں اور بچے جو ہیں وہ گھروں پہ ہیں، تو وہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اپنی چھٹیوں کو گزارنے کا کیا پلان کریں، اور آپ نے کیا پلان دیا ہے؟ بہت شکریہ جناب
کاشف صاحب اور عبدالرحمان فریدی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے ویلکم سر. موقع دیا. اصل میں بطور ٹیچر میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو فرد ہوتا ہے نا، اگر فرد کی تربیت کر دی جائے تو ہمارا معاشرہ صحت مند ہو جائے گا اور معاشرہ منظم ہو جاتا ہے. تو وہ ہماری جو ابتدا ہے وہ یہی ہمارے بچے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے جو اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں، جو ہماری نئی نسل ہے. اگر یہ ہماری بڑی کامیابی ہمارے معاشرے کو منظم کرنا، اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہے. ملک صاحب، اس میں ہم فرد کی تربیت کے لیے اس کی شخصیت کے اندر اوصاف ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور ہم شخصیت کو عام طور پر 4 حصوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں ملک صاحب. معاشرتی اس کا پہلو بھی ہوتا ہے، اس کا ذہنی پہلو بھی ہوتا ہے، اس کا جسمانی پہلو بھی ہے اور اس کا بھی ہے. ان سب پہلوؤں کے اعتبار سے جب ہم بچوں کو صحت مند سرگرمی پرووائڈ کر دیتے ہیں اور ان کے اندر وہ اوصاف ڈیولپ کر دیتے ہیں، تو پھر ہمیں معاشرے کے اندر بہترین افراد تیار کرنے میں کوئی اتنے کرنا پڑتا ہے. تو اس میں ہم سب کی ذمہ داری، ایک تو والدین کی بھی ذمہ داری ہے، بچوں کی اپنی بھی ذمہ داری ہے. دیکھیں، معاشرتی اعتبار سے ہمیں آج رشتوں کی اہمیت اپنے بچوں کو بتانا چاہیے. بہت خوب. آپ کی ڈاکٹر صاحب آواز کا کوئی پرابلم آ رہا ہے، تھوڑا سا سگنل ایریا میں آ جائیں. جی کچھ بہتر ہوئی ہے، بسم اللہ. اچھا. تو میں یہ کر رہا تھا سر کہ آپ ان بہترین سرگرمیوں کے اندر، ہر قسمی سرگرمیوں کے اندر اپنے بچوں کو لے کر جانے کی کوشش کریں. صحیح. اپنی پلاننگ کے ساتھ اپنا دن گزارنے کی کوشش کریں. وہ کھیلے بھی صحیح، ان کی جسمانی صحت بہتر ہو، اس سے ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے معاشرتی سرگرمیاں ہیں، آپ نماز کے لیے مسجد کے اندر جائیں، جمعہ کے لیے آپ اپنے والدین کے ساتھ جائیں، خود جائیں، دوسرے محلے کے بچوں کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ بات کریں. حتیٰ کہ آپ گھر کے اندر بھی اگر بیٹھ کر اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر 2-4 منٹ جو ہے، آج اس دور میں کہ جس وقت ہر بچہ جو ہے، ہر فرد گھر کے اندر موبائل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اگر آپس میں بات کریں اور پیار محبت کے ساتھ بیٹھیں تو یہ بھی ان کی اصل میں دراصل ایک بہترین تربیت کا ذریعہ بنتا ہے. اور اسی طریقے سے جذباتی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، اس کے لیے میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ بچے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کے لیے بھی وقت مقرر کریں. اور والدین جو ہے، جو پڑھے لکھے والدین ہیں، میں یہ کہوں گا کہ جتنی ان کا اپنے بچوں کو پڑھانے کا اثر ہوتا ہے، اتنا اثر کسی ٹیوشن پڑھانے والے استاد کا نہیں ہو سکتا. اور پڑھے ہوئے نہیں ہیں سر، تو وہ کم از کم اتنا ضرور کریں کہ 2 گھنٹے پلاننگ کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے نکال کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. انہوں نے کہیں کہ یہ پڑھیں، اپنا ہوم ورک کریں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ سب سے زیادہ مؤثر ہے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اور بچوں کو تعلیم کی راہ میں آگے بڑھانے کے لیے. اور اس کے علاوہ، اس کے ساتھ ساتھ اگر اچھی کتابیں آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ وقت نکالیں. بچوں کو کہیں کہ وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں. اور اس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر اوصاف پیدا کریں. جتنے اوصاف آپ کے اندر جمع ہوتے چلے جائیں گے، آپ کی شخصیت کی تعمیر ہوتی چلی جائے گی اور آپ آئندہ زندگی کے اندر آپ کی کامیابی کے لیے یہ ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوگا. بس یہی عرض کر سکتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں گائیڈ کیا. شیخ صاحب، آپ ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھیں گے؟ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب نے جو ہے تمام پہلو ایک ساتھ جو ہے نا وہ بیان کر دیا. ہمارے جو سوالات ہمارے ذہنوں میں موجود تھے، ڈاکٹر صاحب نے پہلے ہی ان کو ایکسپلین کر دیا. ڈاکٹر صاحب واقعی اب کوئی گنجائش نہیں رہ گئی کہ ہم آپ کی گفتگو میں کوئی تشنگی. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. ڈاکٹر صاحب کو دعوت بھی دیں کہ ہمارے اسٹوڈیو میں آگے پروگرام بھی کریں. محنت اور یقین کے ساتھ آپ آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا. جی انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ملک صاحب، ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے نا، وہ جہاں جہاں بچے کی تعلیم کی بات کی ہے نا، وہاں بیسک جو بنیاد ہے نا وہ تربیت ہے. ڈاکٹر صاحب دونوں پہلو جو ہے نا، وہ معاشرتی اور سمودیا، معاشرتی بھی
اس کی ذاتی ذات کے حوالے سے بھی، پھر اس کے کردار کے حوالے سے بھی، پھر اس کی تعلیم کے حوالے سے بھی، چاروں پہلو کو ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں، خاص یہ دوسرا جو پہلو، اور دوسرا والدین کو جو ایڈریس کیا ہے نا، وہ اصل بات ہے، اصل بات رشتوں کی اہمیت پہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ آج کی نشست کی سب سے اہم بات ہے کہ والدین اگر پڑھے لکھے ہیں تو اپنے بچوں کو خود پڑھائیں. ہاں جی، وہ ٹیوشن اور اکیڈمی پہ صرف میں ذاتی طور پہ آپ کو پتا ہے اپنے بچوں کو بیٹھتے ہیں، میں بیٹھتا ہوں 2 سے 3 گھنٹے دے رہا ہوں. ہاں جی، میں یقین کر رہے ہیں ملک صاحب، جب سے میں نے خود پڑھانا شروع کیا ہے نا، جی میں یہ بار بار ان کی بات کو آشش اس لیے کر رہا تھا، میں اسی تجربے سے گزر رہا ہوں. زبردست. جب سے میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کیا ہے تو ان کے رزلٹ میں جو تبدیلی آئی ہے ملک صاحب، وہ پہلے اگر تھی 50%، جی تو میرے بیٹھنے کی وجہ سے وہ تبدیلی چلی گئی ہے 80% میں. واہ واہ، زبردست. یعنی وہ جو 30% کمیاں تھیں، چھوٹی موٹی کوتاہیاں کمیاں، وہ کور ہوتی جا رہی ہیں. اور میں بڑا یعنی حیران ہوتا ہوں کہ وہ اداروں میں بھی پڑھتے ہیں، وہ ٹیوشن پہ بھی جاتے ہیں، لیکن جو چیز باپ یا والدہ اپنے نقطہ نظر سے اس کاپی کو، اس کتاب کو، اس لیکچر کو دیکھتا ہے نا، وہ والدین اپنے بچوں کو جس دل سوزی کے ساتھ بٹھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. آپ کی اوپینین کیا ہے؟ میری اوپینین یہی ہے ملک صاحب کہ جہاں تعلیم کا، اب صرف تعلیم جو ہے نا، ہمارے بچے جو ہے وہ رٹے کی تعلیم کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے وہ رٹے کی تعلیم کی بات نہیں کی، انہوں نے تربیت کی بات کی ہے. تربیت جو ہے نا وہ بچے کو پالش کرتی ہے. صحیح. جب بچہ پالش ہو جائے گا تو وہ ہمارے معاشرے کا ایک اچھا بہترین فرد بن جائے گا. بالکل ایسے. اور افراد کے مجموعے کا نام ہی معاشرہ ہے. ایسے جب افراد اچھے بنیں گے، اچھے تربیت یافتہ ہوں گے، اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے، اور معاشرے میں رہنے کا اچھے انداز میں ان کو سلیقہ آ جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں وہ معاشرہ ہمارا بہترین معاشرہ. فریدی صاحب، یہاں پر میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آج کے پروگرام کا خصوصی طور پہ یہ حصہ ایڈٹ کر کے جو ہے نا، وہ آپ نے اس کا علیحدہ سے کلپ بنانا ہے اور وہ سوسائٹی میں والدین کو آپ نے بھیجنا ہے کہ یہ ٹیچر کی گفتگو ہے اور آپ کا کردار اس کے مطابق ہونا چاہیے. بالکل. اور ٹیچر بھی وہ جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، ان کا شعبہ بھی وہ HOD ہے گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں، شعبہ ایجوکیشن کے. میں یہاں ملک صاحب آپ کو ایک سجیسٹ اور بھی کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کو اسٹوڈیو میں بلا کے ان کا پروگرام بھی کریں. بالکل ضروری ہے. اور ڈاکٹر خالد بلال صاحب کو، مثلا صاحب کو یہاں بلائیں، ان کا بھی پروگرام بالکل انہیں چھٹیوں کے دوران ہی کریں. سب دوستوں کے لیے انشاءاللہ ہم بالکل ویلکم کریں گے اور کر رہے ہیں. بالکل انشاءاللہ ان کو سب کو ان چھٹیوں میں دعوت دیں گے. جہاں ملک صاحب بچے اب چھٹیوں کے دن منا رہے ہیں سردیوں کے، جی وہاں ہمارے بچوں نے قربانیاں بھی دی ہوئی ہیں اسی تعلیمی حوالے سے. جی وہ قربانی جو ہے وہ ہمارا APS ہے، 16 دسمبر ہے. APS ہے 16 دسمبر جیسے ہی آتا ہے تو بہت سے جو ہے وہ افسردگی چھا جاتی ہے، جسم جو ہے وہ سن ہو جاتا ہے. آج میں جو دیکھ رہا تھا تو مہوش گل صاحبہ نے یا مہوش گل صاحبہ نے جو اپنی پوسٹ لگائی ہے سانحہ پشاور 16 دسمبر کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ جی آج تک جنازوں پہ پھول دیکھے تھے، 16 دسمبر کو پتہ چلا پھولوں کے بھی جنازے ہوا کرتے ہیں. اللہ پاک پشاور کی ماؤں کو صبر جمیل عطا فرمائے. وہاں ٹیچروں نے بھی قربانیاں دی ہیں، جہاں اسٹوڈنٹس نے قربانیاں دی ہیں وہاں ٹیچروں نے بھی قربانیاں دی ہیں. وہاں وہ قربانیوں کے ایک بڑی لمبی داستان ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس APS کے ثانیے کے بعد وہاں کے جو پڑھنے والے بچے ہیں ان میں بھی ایک جذبہ پیدا ہو گیا، ایک نیا ولولہ پیدا ہو گیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے. سب دنیا میں کاشف صاحب، دنیا میں یہ شاید پہلا واقعہ تھا کہ کسی تعلیمی ادارے کو اپنی دہشت گردانہ جو حرکات ہے اس کا ٹارگٹ بنایا گیا. بالکل، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے ملک صاحب. اتنے بڑے پیمانے پر چھوٹے موٹے واقعات تو ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ جس میں آپ کے نوٹس میں کہ تعلیمی ادارے ہیں، ہسپتال ہیں، عبادت گاہیں ہیں، یہ محفوظ جگہ ہوتی ہے.
बुनियादी तौर पर जनाजों आज सोशल मीडिया पर जो शेयर सबसे ज्यादा वायरल है ना जी, वो ये है कि जनाजों पर फूल कई बार देखे हैं जी, जनाजों पर फूल कई बार देखे हैं फूलों के जनाजों का अजब ही मंजर था कोई शक नहीं है इसमें। बिल्कुल ऐसे देखें ना, इसके आप देखें कि सामने पेशावर हुआ, उसके फौरन बाद हाँ जी अफगानिस्तान में एक मदरसे पे हाँ जी सैकड़ों बच्चे जो है ना वो हाँ जी मार दिए हाँ गए। जी बिल्कुल। अब ये जो सूरत हाल है कि बच्चों कहा यह जाता है कि मदरसे हों, स्कूल हाँ हों, जी ये अस्पताल हों या इबादत गाहें हों, ये दारुल-अमान हुआ करते हैं, प्रेस क्लब हो, हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का बार रूम हो, जी, बिल्कुल। ये बुनियादी तौर पर दारुल-अमान का किरदार हाँ जी। अदा करते हैं। और जब वो निशाना बन जाए तो इसका मतलब ये है कि इंसान को खतरा नहीं है, ह्यूमैनिटी को खतरा है, इंसानियत को खतरा है। इंसानियत को खतरा है, जाहिर मासूम बच्चों को जिनकी कोई दुश्मनी कभी दुश्मनी नहीं है। नहीं है। देखते जो क्या होते दुश्मनी हैं होती कि है? कागज कलम किताब के साथ जो जुड़े हुए हैं उनकी किसी के साथ क्या क्या दुश्मनी दुश्मनी हो हाँ सकती जी। है, या वो किसी का क्या बुरा कर सकते बुरा हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये वाकई बड़ा हैरानकुन बात है। और इस तो उस वाक्य को जब इसे सम अप इस वाक्य को किया गया तो वहाँ हमारी पाक फौज का भी मैं समझता हूँ हमारे कमांडोज का हमारे इदारों का भी अहम किरदार जाहिर है बात कि है। उन्होंने जब वो दहशतगर्दों का जब मुकाबला किया तो दहशतगर्दों को उन्होंने जहन्नम हासिल किया। तो ये भी एक उनका भी किरदार है। ज़ाहिर उनकी तो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी भी है, उनकी लेकिन बुनियादी हाँ जी, जिम्मेदारी है। हाँ जी। वो इसी मकसद के लिए भर्ती होते हैं, हाँ इसी जी। मकसद की तनख्वाह लेते हैं, इसी मकसद के लिए ही भारत वो अभी- जो है अब- किरदार उनका देखिए- काबिल देखिए, तहसीन है। वो इसलिए काबिल सद तहसीन है कि वो अपना आज हमारे कल के यकीनन बड़े सर, उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। हाँ जी। वहाँ एपीएस के सानिया में जहाँ तलबा का किरदार है, इदारों का उन्होंने किरदार है, देखा ना। वहाँ के जो टीचर्स थे ना, वहाँ की प्रिंसिपल साहिबा थी हाँ जी। और टीचर थे, उनका किरदार भी शानदार किरदार ऐसे है। है, बिला बिला हाँ जी। अच्छा, हमारे साथ अजमल सुल्तान साहब मौजूद हैं फोन कॉल पर। आप टीचर हैं। राना अजमल सुल्तान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। प्रोग्राम 30 मिनट में हम आपको वेलकम करते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर को आप किन अल्फाज में बोलते और देखते हैं? जी बिल्कुल, 16 दिसंबर का दिन पूरे पाकिस्तान, पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है। हमारे टीचर्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए। तो हमारे बच्चों ने एक इल्म के लिए कुर्बानी देकर ये बात साबित की है कि कलम की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है जी। और इंशाल्लाह यही जीत होती है। तो बस यही हमारी दुआ है, अल्लाह करे हमारे मुल्क को ऐसे सानियात दोबारा न देखने पड़े। आमीन आमीन। आमीन। महफूज रहें। अजमल साहब, आज आपके स्कूल में 16 दिसंबर के हवाले से बच्चों को क्या लेसन दिया गया है? जी बच्चों के हमारे यही लेसन दिया गया है कि इल्म से बड़ी कोई ताकत नहीं है। आप लोगों ने किसी से नहीं डरना। जो इल्म को बुझाने आते हैं वो खुद ही उनका खात्मा यकीनी होता है। सही बात। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के ऊपर अपनी रहमत फरमाई है हाँ, हमेशा से, बेशक बेशक। और इसको जितने भी दीगर अफवाद हैं उनसे महफूज रखा है। हाँ। और इंशाल्लाह आइंदा भी हमारे बच्चे, हमारे टीचर्स, हमारे सब बच्चे बूढ़े हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और इंशाल्लाह बहरहाल अजमल साहब, यकीनी तौर पर असाजा का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस मुल्क और इस मुल्क की नाव को कामयाबी से अपनी मंजिल तक ले जाने में असाजा का एक रोशन किरदार है और उस पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। इनायत साहब, आप अजमल साहब से कोई बात पूछेंगे? अजमल भाई, आज आपके इल्म में है कि 16 दिसंबर के हवाले से सरकारी सतह पे कोई तकारीब हुई है आपके तालीमी इदारों में? मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सरकारी सतह पर तकरीब हुई है, दवाइयाँ कलमात अदा किए गए हैं। तो बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारी जो 16 दिसंबर है ये हमेशा याद रहेगा हमारे बच्चों के लिए, हमारी तालीम के लिए, हमारे जो जितने भी दूसरे सानियात हैं उससे सबसे बड़ा जो सानिया है इसको हम कहते हैं। जी। तो यकीनन हमारे जो है ना दुआया कलमात असेंबली के अंदर कहे गए हैं, बेशक। मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर बहुत अच्छा। कुरान की गई है।
قرآن خوانی بھی کی گئی. اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ آج چھٹیاں ہو گئی ہیں موسم سرما کی، تو چھٹیاں کس طرح گزاریں؟ آپ نے بچوں کو کیا ہدایت کی ہے؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو کہا ہے کہ سردی میں جو ہے اپنا جو سب سے پہلا جو ان کا جو خیال ہے وہ صحت کا ہونا چاہیے. پڑھائی ہوتی رہے گی، بچوں نے اپنے آپ کو اس سردی سے محفوظ رکھنا ہے. دوسرا ان کو ہوم ورک اسائن کیا گیا ہے، تو وہ اپنا جو ہے نا جی اسائنمنٹ ان کو دے دی گئی ہیں. وہ گھر بیٹھ کر اپنے محفوظ کمروں کے اندر اپنے سردی سے بچ کر وہ ان کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. تو چھٹیوں کے بعد ہوپفلی. اچھا اجمل صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو اسکول لیول پہ وہاں سے ہی بچوں کی گرومنگ شروع ہو جاتی ہے کہ وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا کوئی ٹیکنیکل کام کرے، کوئی اپنی قلم کاغذ سے ہی کوئی ایسی چیز نئی لکھے بنائے تاکہ کوئی انوویشن جس سے پیدا ہو، جس سے کوئی نئی لیسن سامنے آئے. ہمارے ہاں کوئی اس طرف توجہ دی جاتی ہے؟ نہیں، اب ہمارے جو نا ECC کے اندر چھوٹے بچوں کو لرننگ بیسڈ تعلیم دی جاتی ہے. شروع سے ہی ان کو مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرائی جا رہی ہیں. ہمارا رجحان جو تعلیم کا ہے وہ کتاب سے ہٹ کر تھوڑا ان کو کریٹیوٹی کی طرف لے کر آ رہے ہیں. ان کو بہت خوب مختلف قسم کے ہمارے جو ہے نا جی ان کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈیزائن ہوتے ہیں، مختلف مقابلہ جات ہوتے ہیں، رکھتے ہیں بچوں کی گرومنگ کے حوالے سے. یہ گرومنگ جو آپ جی بہت شکریہ. یہ گرومنگ جو آپ ذکر آپ فرمایا، اس میں کوئی سلیکٹڈ موضوعات ہوتے ہیں یا بچے اپنا مائنڈ خود اپلائی کرتے ہیں؟ جی بیسک تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ بچہ اپنا مائنڈ اپلائی کرے، بچہ سیکھے. تو ہمارا مین ماٹو تو یہی ہوتا ہے کہ ان کی جو سکلز ہیں، ان کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں وہ ان کی اجاگر ہو سکے. وہ کتابی کیڑا نہ بنے، وہ ایک چیز کو رٹ کر دوبارہ کاپی پیسٹ کی طرف نہ آئے. تو ان کو خود ہی کسی چیز کو اینالائز کرنے کا ان کو پتہ چلے یہ کیا ہے. یہ ایکٹیویٹی اس کے اندر انوالومنٹ لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ. یہ جو نیا سسٹم ہمارا ایجوکیشن کے اندر چینج آ رہی ہے، یہ ایکٹیویٹی بیس کے اوپر زیادہ فوکس ہے اس کا. اجمل صاحب بہت شکریہ، آپ سے بات ہوتی رہے گی اور آپ کو کسی وقت زحمت دیں گے یہاں آپ سے براہ راست بھی ملاقات ہوگی. بہت شکریہ، تھینک یو. بہت شکریہ، ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے. جی فریدی صاحب. ملک صاحب دیکھیں نا، اب تبدیلیاں آ رہی ہیں نا اداروں میں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نئی نسل کے لیے یہ تبدیلیاں بہت اچھی ہیں. یہ تبدیلی کتاب سے کتابی شکل جو ہے وہ اپنی جگہ پہ مقدم ہے، لیکن ذہن سازی جو ہے وہ سب سے اہم ہے. ذہن سازی سے جب ہمارا نوجوان، ہمارا بچہ تیار ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاشرے کے لیے سود مند ثابت ہوگا. اس میں انرجی پیدا ہوتی ہے، اس میں خود میں ایک صلاحیت اجاگر ہو جاتی ہے. وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کسی بچے میں صلاحیت چھپی ہوئی ہے تو پھر ایسی تعلیم سے پھر اس کی صلاحیت جو ہے نا باہر نکل آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے اور یہی ہونا چاہیے ہمارے اداروں میں. بالکل. یہ جو کریٹیوٹی کا جو معاملہ ہے، بالکل گورنمنٹ کے اداروں میں اس کی بڑی ضرورت ہے. پرائیویٹ ادارے تو آلریڈی اس کو اڈاپٹ کر چکے ہیں. پرائیویٹ اداروں میں کریٹیوٹی کا جو ہے وہ پہلے دن سے کام شروع کر دیا جاتا ہے. صرف ان کو طوطا رٹو نہیں بنایا جاتا بلکہ ان کی ایکٹیویٹی کروائی جاتی ہے، کلرنگ ان کو سکھائی جاتی ہے، ان کو جو ہے اشارے سکھائے جاتے ہیں. پانچ باڈیز جو ہے ان کو عملاً بتائی جاتی ہیں کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے. تو یہ پریپ اور نرسری اور اس کی سطح پہ تو یہ کام شروع ہو گیا ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے ماسٹر لیول پہ. کہ ماسٹر لیول پہ گریجولی تو یہ اس کو بڑی ٹائم لگے گا. اگر آپ اوپر سے نیچے لے کے اس کو آپ یعنی اپ ٹو ڈاؤن آپ آئیں گے تو اس کے ریزلٹ زیادہ بہتر اور بہت اچھے ہوں گے. یعنی آپ کا جو بچہ آپ پریپ میں ہے اس نے 20 سال میں یا 16 سال میں جا کے ماسٹر کی کلاس کرنی ہے. جو ماسٹر آج کر رہا ہے اس کو بتائیں کہ جس نے کالجوں میں جا کے پڑھانا ہے اور کریٹیوٹی سکھانی ہے اس کو تو پتا ہو کہ کریشن کیسے ہوتی ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. میں نے اکثر جو ہے نا وہ دیکھا ہے اور ابزرو بھی کیا ہے. ہمارے جو ماسٹر لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، وہ اداروں میں صرف رٹایا کر رہے ہیں کام. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. اب دیکھیں نا، ہمارے PhD ڈاکٹر صاحبان ہیں ہمارے لیا میں. آپ اگر سرچ کریں نا تو آپ کو بہت سے PhD ڈاکٹر ملیں گے، بہت سے PhD.
بھئی اس پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب کی جو ریسرچ ورک ہے وہ یہاں ہمیں کسی کا نظر نہیں آ رہا اپنے شہر میں کہ بھی یہ ہمارے فلاں ڈاکٹر پی ایچ ڈی ہے اور فلاں سبجیکٹ میں ہے اور ان کا یہ ریسرچ تھا اور اس ریسرچ کو ہم نے یہاں ایسے اپلائی کیا ہوا ہے. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ صرف وہ پی ایچ ڈی کا وہ تھیسس تو مکمل نہیں کرنا انہوں نے, وہاں اپنا ریسرچ کو اپلائی کر کے دکھایا کہ یہ ریسرچ ہے ہماری. بالکل صحیح ہے, یہ نئی چیز سوسائٹی کو گفٹ کی ہے, بالکل وہ اپلائی ہونی چاہیے نا. لیا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے سردار عبدالعزیز خان کیسرانی ایڈوکیٹ ہوا کرتے تھے, آپ ہی کے محلے میں تھے. ان کا بیٹا ڈاکٹر شاہنواز الرحمان خان نے پہلی مرتبہ ایک ایسا ٹماٹر ایجاد کیا جو 3 دن کے اندر خراب ہونے کی بجائے اس کی لائف اس نے 40 دن کر دی. یعنی لئیے کا لڑکا, لئیے کا بچہ, ہمارا کلاس فیلو, اس نے ٹماٹر کی جو لائف تھی 3 دن کے اندر ٹماٹر گل جایا کرتا تھا. 2-3 لوگ ایسے ہیں, ڈاکٹر ذیشان کھوکر صاحب جو ہیں, انہوں نے جو ہے لیا یونیورسٹی میں ہے موجود, لیکن وہ ان کا ریسرچ نظر آ رہی ہے نا, وہ پتہ چل رہا ہے یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, یہ ان کا ریسرچ ہے اور یہ ریسرچ معاشرے پہ اپلائی ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی نہ یہاں پر کوئی تشہیر ہے, نہ کبھی ان کو کہیں کسی پروگرام پہ بلایا گیا ہے, نہ کسی فورم پہ ان کو دعوت دی گئی ہے, نہ ان کے کالج اور یونیورسٹیز میں کبھی لیکچر رکھوائے گئے ہیں. ہاں بالکل ایسے دیکھیں نا, اب لیا کالج کا یہ جو ہمارا سائنس ڈپارٹمنٹ ہے, کیا انہوں نے کبھی ڈاکٹر شاہنواز کو دعوت دی ہے؟ اچھا, آپ کے لیا کا ایک ڈاکٹر ہے, پی ایچ ڈی ڈاکٹر, یعنی وہ باہر سے پڑھ کر ہے, انہوں نے کاٹن کی 5-7 ورائٹی ہیں لئیے کے اندر متعارف کروا دی. انگور کو انہوں نے لئیے میں زیتون کے باغ لگوا دیے, لیکن نظر آ رہے ہیں. دیکھیں نا, اب لئیے کالج کی یہ ذمہ داری تھی نا کہ وہ ان کے ڈاکٹر جو بھی ہے ان کو بلائے, ان کے لیکچر کروائے, اسٹوڈنٹس کے آگے ان کو بتائیں کہ یار یہ بندہ ہے بھائی, اس نے پاکستان کے اندر یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے. ایسا یہ بتائیں کہ یہ جتنے شخصیات کے آپ نے نام لیے اور یہ جہاں سرو کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں سرو کر رہے ہیں یا گورنمنٹ سیکٹر میں؟ یہی اصل پرابلم ہے. سندھو یعنی سندھو جو ہے ہمارا دریا سندھ میں, اس کے اندر آرسینک پہ اس نے جو ہے ریسرچ کی ہے. امریکہ کے اداروں نے اس کو بلوایا ہے, امریکہ کے اداروں نے اس کو چھاپا ہے, اور امریکن ادارے یہاں پر دریائے سندھ کے اندر آرسینک اور اس پوری پٹی میں ہیپاٹائٹس سی اور بی اور اس کی کی وجوہات میں وہ کام کر رہے ہیں, وہ ریسرچ جو ہے یہ لئیے کا لڑکا کروڑ کا بستی سیڑھا کا. صحیح بات ہے یار, بستی سیڑھا میں کون سی یونیورسٹی بنی ہوئی ہے آپ کے لڑکوں میں؟ اصل میں جو ریسرچ ورک ہے نا جی, جو ہمارے پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ اپنے ریسرچ ورک کو اپلائی کریں, بس وہ صرف ڈگری لینے کی حد تک نہ رہے. یہ ہمارے گورنمنٹ کی ذمہ داری, گورنمنٹ کی ذمہ داری. اچھا, پھر جو پرنسپل ہے نا ادارے کا, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اندر شوق و بلبلہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے کیا اقدامات کرتا ہے. تھوڑا سا وہ گورنمنٹ کے ادارے اور ان کے جو سربراہان ہیں ان کو چاہیے وہ تھوڑا سا ون سٹیپ اور جو ہے وہ آگے بڑھے اور تھوڑا سا نصاب سے ہٹ کر بھی آگے, بالکل ایسے, تاکہ لوگوں میں ایک نئی روح جو ہے روح پیدا ہو, پتہ چلے کہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں. جی بہت شکریہ عبدالرحمان فریدی صاحب. بہت اصل ثانیہ بھی جی جسے 16 دسمبر کو ہوا تھا, اصل ثانیہ 16 دسمبر کے 2 ثانیات جو ہمارے ذہنوں سے محو نہیں ہوتے. جی, ایک ثانیہ اے پی ایس, ہاں جی, اور پھر ثانیہ ثبوت ڈھاکہ کی بات ہے. ثبوت ڈھاکہ بھی تو بڑا ثانیہ ہے نا ہمارے لیے. وہ تو ایسا ثانیہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ملک 2 لاکھ ہو گیا. جس ملک کو لینے کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی, ہمارے اس پہ کوئی ٹروتھ کمیشن بن جاتا اور وہ ان حقائق کو اکٹھا کرتا کہ جس کی بنیاد پہ ثانیہ ثبوت ڈھاکہ ہوا, اس کے کون کون ذمہ داران تھے, ان کو سزائیں مل جاتی, تو آج ملک کے حالات تبدیل ہو جاتا ہے. میں تو اتنی بات کروں گا. اچھا, اس میں آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ آج آپ کے پاس یہ اخبار, میرے پاس ملک صاحب روزنامہ جنگ میں جو ہے نا وہ ثانیہ ثبوت ڈھاکہ پر جو ہے نا 16 دسمبر 1971 تاریخ کا سیاہ دن تک قرار دیا انہوں نے. ثبوت ڈھاکہ سے مصوم ایک دیوار گریہ بھی تعمیر ہونی چاہیے, یہ بھی کہا گیا ہے اس آرٹیکل میں. تھے بہت بے درد لمحے
سقوط ڈھاکہ میں پاکستان کے دفاعی اداروں کو جس طرح بدنام کیا گیا اور افواج پاکستان کو منفی انداز میں دنیا بھر میں پیش کیا گیا، آنے والے وقت نے سارا سچ اگل دیا. یہ انہوں نے اپنی خصوصی اشاعت میں جو ہے نا یہ کہا ہے کہ ہم کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے. ہم ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس سقوط ڈھاکہ سے جو ہے نا ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، ہماری قوم کو سبق سیکھنا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اپنی راہ کا خود احتسابی کر کے ہم اس سقوط ڈھاکہ کو سامنے رکھ کے ہمیں اپنی آگے راہ کو متعین کرنا چاہیے. ہمارے اس میں ادارے بھی ہیں، ہمارے افراد بھی ہیں، ہمارے سیاسی جماعتیں بھی، ان تمام کو جو ہے نا ایک لائن متعین کرنی چاہیے کہ ہم اپنے پاکستان کو لے کر اب موجودہ جو پاکستان ہے اس کو لے کر ہم کیسے آگے جا سکتے ہیں. ہاں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر منزل اور سمت جو ہے اس کا تعین ہونا چاہیے. بہت شکریہ فریدی صاحب، ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شریک رہے آواز تھل یاسر غفور صاحب، بوٹا شاکر صاحب، چودھری محمد خالد محمود صاحب، عنایت اللہ صاحب، غلام جیلانی صاحب، رانا محمد اجمل سلطان صاحب، رحیم ساول چھینا صاحب، شمشیر حیدر بودرا صاحب، رمضان وٹاوا صاحب، رانا سلطان محمود اختر صاحب، محمد عمران صاحب اور دیگر شخصیات نے بھی پروگرام میں ساتھ دیا. ملک صاحب، یہاں میں اپنے تمام ان دوستوں کو ایک گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے پروگرام کو جس طرح سنتے ہیں اسے لائک بھی کریں اور اس پر کمنٹس بھی کریں. کمنٹس کرنے کے بعد پھر اس کو اگر ان کو پسند ہماری باتیں، ہماری گفتگو، ہمارا پروگرام اگر پسند آ رہا ہے تو اسے شیئر بھی کریں اور اسے جو ہے نا ہمارے پیج کو بھی فالو کریں اور ہمارے جو ہے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں. ہماری کوشش ہے کہ لیا کہ جو ہمارے اور ارد گرد کے اضلاع اور پنجاب کے، پاکستان کے جو ہمارے مسائل پیش نظر ہیں ہم ان پر جو ہے نا پروگرام کو کرتے ہیں. اور یہاں پر میں ایک بات اور بھی ایڈ کروں گا کہ یہ اپنے علاقے کے جو مسائل ہیں وہ بھی کمنٹ باکس میں بھی شامل کر دیا کریں تاکہ ہم آنے والے پروگراموں میں ان مسائل کو بھی زیر بحث لائیں تاکہ ان کو بھی حل کے منطقی انجام کی طرف لے جائیں. مفتی نعمان قادر صاحب نہیں ہے؟ مفتی نعمان قادر صاحب آج مصروف ہیں اور اس وجہ سے چلو پھر ہمارا گلہ تو بن گیا. ان کا ایک پروگرام ہے، اس پروگرام کی وجہ سے وہ آج مصروف ہے. باہر ڈھیروں دعائیں فرینڈز، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا ساتھ رہا، بہت شکریہ. آپ جہاں بھی رہیں خوش و خرم، تندرست و توانا رہیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں، اپنا وقت ملک و قوم اور اپنے بچوں کی بہتری اور فلاح کے لیے صرف کریں. کل سنڈے ہے، چھٹی ہے، پرسوں انشاءاللہ تعالی نئے پروگرام کے ساتھ. ٹائم کی تبدیلی کا کوئی وہ آپ نے وہ کیا ہے وہ مگر وہ لگتا ہے کہ ٹائم جو ہے وہ 8 بجے والا ہی چلے گا. ٹھیک ہو گیا جی، انشاءاللہ العزیز منڈے کو 8 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان.